روایتوں میں ہے کہ 3 دن 5 دن کے بعد اللہ روح کو اجازت دیتا، بولتا جاؤ اور دیکھو اپنی باڈی کو اپنی آنکھوں سے. یو ول ناٹ بلیو، آپ بلیو نہیں کریں گے کہ روح آتی ہے لہد میں اور وہ دیکھتی ہے اپنی باڈی کو، تو اس کو یقین نہیں آتا یہ میرا ہی جسم ہے، کہ جس جسم کے لیے میں نے 60 70 80 برس زندگی گزاری ہے، اسی جسم کے ساتھ میں نے اس باڈی کو، اس جسم کے لیے میں نے کیا نہیں کیا دنیا میں. جب لندن میں تھا میں نے کیا نہیں کیا، بہترین ڈریس پہن کے اس کو سجاتا تھا میں، اس کو اپنی باڈی کو اتنا خوبصورت میں نے بنایا تھا، بہترین حرام بھی کھایا حلال بھی کھایا. اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ حرام ہے جو میں کھا رہا، لیکن صرف اپنے جسم کو بنانے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اس باڈی کے لیے میں نے کیا نہیں کیا. عورت اس کو میک اپ کر کے کیا نہیں کیا کہ بالوں کو کیسے سنوارا، مرد شیو کر کے اپنے چہرے کو بڑا حسین اور خوبصورت بنا رہا تھا، لیکن آج اس کا چہرے کا حشر کیا ہو گیا، آج ان بالوں کا حشر کیا ہو گیا. وہ روح کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی میرا جسم ہے جس کو میں لندن میں گزار رہا تھا، بہترین برانڈڈ ڈریسز پہن کر پارٹیز میں غرور اور تکبر کے ساتھ جاتا تھا، فخر کے ساتھ جاتا تھا، اپنے جسم کو اس طرح لوگوں کے سامنے نمائش کرتا تھا، اس طرح فخر کے ساتھ کہتا تھا دیکھو میری باڈی، دیکھو میں نے کس طرح اس کو بنایا ہے. لیکن آج کچھ نہیں ہے. There is nothing. یقین نہیں آتا، ہر طرف سے حملے ہوتے. میرے مولا علی کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے. You believe it or you don't believe. آپ نہیں بلیو کریں گے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. But this is the reality. آپ اس کو یقین کرو یا یقین نہیں کرو، تم کو اندازہ ہے کہ نیچے جا کے دیکھو، اپنے سیمیٹریز کو جاؤ اور جا کر دیکھو کیا حشر ہے. اوپر سے تو بہت ایئر ٹائٹ ہے، لیکن اندر کیا ہو رہا. دعائے ابو حمزہ سمالی، یہ عابد بلرامی کی دعا نہیں ہے، یہ اس امام کی دعا ہے جو سب کربلا کا سب سے بڑا عزادار، مولا حسین کا سب سے بڑا ماتمدار. مولا حسین پہ ان سے زیادہ گریا کسی نے نہیں کیا. چوتھے امام میرے امام زین العابدین علیہ السلام، میرا مولا کی مشہور دعا ہے، آپ گوگل کریں ٹیلی فونز پہ نکالو یہ دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے کمیل میرے مولا علی علیہ السلام کی دعا، اور دعائے ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کی دعا. کمیل ابن زیاد امام علی کے کمپینین تھے اور ابو حمزہ چوتھے امام کے کمپینین. 34 برس 34 ایئرز جس نے حسین کی عزاداری کی، وہ امام اس دعا میں کس طرح سے سمجھا رہا کہ، اور امام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا. دوستو غلط مت سمجھو، امام اپنے لیے نہیں بول رہا. امام زین العابدین علیہ السلام تو وہ ہے کہ اگر میرے مولا چوتھے امام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا. وہ امام اللہ کی بارگاہ میں اس دعا میں ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ کے یہ کہتا ہے کہ پروردگار، یہ میرا ویک باڈی، میری ویک باڈی، میرا کمزور جسم، یہ کمزور میری ہڈیاں، یہ ویک میں بون سے میں نیچے جاؤں گا تو میں کیسے حساب دوں گا. آپ سوچ رہے میرے مولا کو حساب دینا. چوتھا امام یہ بول رہا ہے کہ میں امام علی ابن الحسین ہو کر، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، ہونے کے بعد میرا یہ حال ہے تو تم کو کیا ہو. تو یہ ذہن میں مت رکھو یہ ایصال ثواب ہی تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، تمہارے بھائی کو، تمہاری بہن کے درجات کو بلند کر سکتے. ایزی مت لو. میں لندن والوں سے کہ یہ ایزی لے کے مت گزارا، یار ہم نے کر دیا نا، ایک مجلس تو کر دی، اب کیا ہے 1 سال کے بعد پھر کریں گے اپنے باپ کی، اپنے ماں کی. whenever you get chance، جب تم کو موقع ملتا ہے، do something for your parents، do something for your brothers. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے سلامت تو یہ بہت خوشی کی بات، لیکن ان کو ایصال ثواب جمیع مومنین تو کر سکتے. یہ مت بولو یار 72 پاؤنڈز why should I spend 72 پاؤنڈ. 72 پاؤنڈز تم سپینڈ نہیں کر رہے، تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کے گریڈز کو اتنا بڑھا رہے. خدا نہ خواستہ اگر تمہارے ماں باپ وادی برہوت میں ہیں، آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، مجھے پتا ہے یو کے والے ہیں نا، تو آپ وادی برہوت میں اگر خدا نہ خواستہ بول رہا اگر پرابلم میں ہے تو تمہارے ایصال ثواب سے وہ وادی السلام میں آ سکتے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. میرا کام ہے صرف بولنا، میرا کام ہے آپ کو کل بتا دینا.
You believe it or you don't believe it. کتنی ایسی بلائیں مصیبتیں جو آنے والی تھی، لیکن تم نے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر کے اپنی وہ ساری پریشانیوں کو دور کر دیا. اس لیے کہ دوستو، ایک دفعہ نیچے لٹانے کے بعد، ایک دفعہ روح نکلنے کے بعد انسان اتنا مجبور ہو جاتا، اتنا ہیلپلیس ہو جاتا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ خود دیکھتے ان کے لیے یہ ایصال ثواب ہے. آپ ایک تحفہ دے رہے ان کو ایک گفٹ دے رہے. اللہ یہی تو کہہ رہا، بار بار یہ کہہ، معصومین بار بار یہ، آپ جتنے معصومین کے اشارات ہیں وہ دیکھیں. مفاتیح الجنا اٹھا کے دیکھو، آج شب جمعہ ہے، شیخ عباس قمی کی مفاتیح انگلش میں بھی اٹھا کے دیکھو کہ میرے مولا کس طرح سے سمجھا رہے کہ جو تمہارے مرحومین کو اس طرح آگے بڑھاتی. اس لیے کہ مجلس ہی ایک ایسی چیز کہ جب آنسو نکلتے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا. کتنے واقعات اس وقت ذہن میں آ رہے کہ کیسے کیسے ایصال ثواب سے لوگوں کے درجات کو بلند کرو. اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی حساب نہیں ہے. مرنے کے بعد حساب ہے، کون سا حساب؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. مرنے کے بعد یہی ہے کہ تم نے دنیا میں تمہارے گڈ ڈیڈز کتنے، تم نے کیا کیا گڈ ڈیڈز. آپ کو معلوم ہے کہ میرے گناہ کتنے ہیں؟ مجھے معلوم ہے میرے گناہ کتنے، مجھے نہیں معلوم. مجھے دوسروں کے گناہ معلوم ہے، اپنے گناہ نہیں معلوم. میں ہمیشہ دوسروں کے گناہ کو یاد رکھتا، اپنے گناہ کو یاد نہیں کرتا. جو سب سے بڑا پرابلم ہے، حکم کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہ کو یاد رکھو، دوسروں کے گناہ کو یاد مت رکھو. اس لیے کہ اگر تم اپنے گناہ کو یاد رکھو گے تو تم سوری بولو گے. سب میں استغفار رکھا گیا، سوری بولا گیا. کچھ نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرو. کچھ نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے لیے نیچے جا کے لحد پہ جا کے بیٹھ کے بات کرو. دوستو، جیسا دنیا میں زندہ رہتے تھے لندن میں ماں باپ ہفتے میں ایک دفعہ جاتے تھے، ویکلی ایک دفعہ جا کے. اگر لندن ہی میں رہتے، آپ ہیرو میں رہتے، وہ ساؤتھ میں رہتے، وہ ویسٹ میں رہتے، ایسٹ میں رہتے، کہیں بھی رہتے، تو آپ ایک دفعہ جاتے، جا کے اپنے پیرنٹس کو سلام کرتے ویکینڈز کے اوپر. اللہ بھی یہی بولا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، ایک دفعہ جاؤ، ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ. وہ لوگ لٹرلی انتظار کرتے کہ ارے میرا بیٹا آئے گا، میری بیٹی آئے گی. جب تم اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جاتے تو کیا کرتے؟ اپنے بھائی بہنوں کے مرحومین کے پاس جاتے تو جب جاتے جا کے ملتے، بیٹھتے، بات کرتے. اسی طرح جا کے بیٹھ کے وہاں بات کرو. آپ بولیں گے میں بات کرتا، لیکن وہ تو جواب بھی نہیں دیتے. وہ جواب نہیں دیتے لیکن سنتے. آپ کہیں رہو، آپ جب اولاد لحد پہ جاتی تو اس وقت روح کو بتایا جاتا، صاحب لحد کو بتایا جاتا، دیکھ کون آیا تیری لحد کے بعد. وہ ایسا دیکھتا، بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا، بڑی حسرت سے دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. کتنے دن کے بعد آئی، مہینوں کے بعد آئی، بھول گئی تھی. میں نے اس کا اتنا خیال رکھا، میں نے اس کا اتنا ٹیک کیئر کیا جب تک یہ زندہ تھی. آج اتنے عرصے کے بعد میرے پاس آئی ہے. جتنی دیر تم بیٹھتے ہو، تمہاری ماں تم کو ایسا دیکھتی ہے، تمہارا باپ ایسا تم کو دیکھتا ہے، تو کیا کرو؟ باتیں کرنا ہے وہاں جا کے؟ کچھ مت کرو، قرآن پڑھتے رہو. سورہ جو سورہ آپ کو سب کو پتا ہے کون سے سورہ پڑھتے رہو. ملک پڑھو، رحمان پڑھو، یاسین پڑھو، یہ پڑھو. استغفار ضرور پڑھو، سوری ضرور بولو. کیا بولنا؟ سوری. وہاں بیٹھ کے بولنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا یہ بولو افو افو افو. یہ بولو کہ پروردگار میری ماں اس وقت پلیز میرا جملے غور سے سنو، میری ماں اس وقت مجبور ہے، میرا باپ اس وقت مجبور ہے. پروردگار میں ان کی طرف سے اگر ان کا کوئی اگر بولنا اگر کوئی گناہ ہیں تو اللہ میں ان سے تیری لیے بارگاہ میں ان کے لیے معافی مانگتا، تو ان کے اوپر رحم کر. تمہارا ایک جملہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تمہارا یہ جملہ بس اردو میں بولو، انگلش میں بولو، جو زبان آتی ہے اس میں بولو کہ پلیز فارگیو مائی پیرنٹس، پلیز فارگیو مائی پیرنٹس. کثرت سے دعا، عبادت اللہ کی، دعا بھی اللہ سے. اور جب تم بیٹھ کے وہاں پہ مانگتے ہو، بولتے ہو، تو پھر دیکھو تمہارے ماں باپ کتنا تمہارے ہاتھ میں اجر دیں گے، کتنا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کریں گے. دوستو، دنیا کے جتنے تمہارے اچھے کام ہوں گے اس کا اجر وہاں ملے گا، سارے تم کو وہاں اجر ملے گا. We are going to get the تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے دوستو کہ کس طرح سے لٹانے کے بعد میتیں بدلتی ہیں.
میتیں چینج ہوتی ہیں. آپ لندن میں مرو، امریکہ میں مرو، دنیا کے کسی حصے میں مرو، جب لٹایا جاتا وہاں پہ، لٹانے کے بعد باڈیز کو چینج کیا جاتا. اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں، تمہارے پاس گڈ ڈیڈز ہیں، تو کیا ہوتا؟ تمہاری باڈی لندن میں ہے، تم کو امام بارگاہ میں، تم کو کربلا مولا پہنچا دیتے، نجف اشرف پہنچا دیتے، جہاں تم چاہتے ہو. وہ پورا ڈیپینڈ. ادروائز تم پوری زندگی تم کو یہیں پہ رہنا، وادی السلام میں بھیج دیتے یا وادی برود میں بھیج دیتے. یہ پورا ڈیپینڈ کرتا اعمال کے اوپر. ایک تاریخ کا واقعہ سن لو آج کی عیسی علیہ السلام کی مجلس میں، کہ پیرنٹس کی اگر اطاعت، پورا عبادت اللہ کی، دعا بھی اللہ سے. میں نے 2 ڈیسٹینیشنز کی بات کی. اگر عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں، کثرت سے میں عبادت کر رہا ہوں، اور اپنے ماں باپ کا کی ریسپیکٹ نہیں، ماں باپ کی خواہش پہ پورا نہیں کر رہا، تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اگر میں ایصال ثواب نہ کروں، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب نہ بھیجو، تو کتنا پرابلم ہو سکتا. تاریخ کا واقعہ. شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھتے ہیں، اور شیخ عباس قمی کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں. یہ مفاتیح الجناح کے رائٹر ہیں، عظیم ہستی ہے. نجف اشرف میں اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے. نجف اشرف میں مولا کے صحن میں، جو مولا کا روضہ مبارک ہے، جو مولا کے اندر کا صحن ہے، صحن کے اندر دفن ہے، سامنے صحن کے اندر، حرم کے اندر صحن جو ہے، صحن میں دفن ہے. ایک عظیم پرسنالٹی، خم کے رہنے والے، اور 100 سال بھی نہیں ہوئے وہ واقعے کو لکھ رہے کہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ ہندوستان، اس وقت پارٹیشن نہیں تھا، ہندوستان کا ایک تاجر، اس وقت انڈیا پاکستان ایک ہی چیز تھی، ہندوستان کا ایک تاجر بزنس مین اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ معظمہ گیا، اور جا کر وہاں پہ نجف اشرف گیا، وہاں گیا اور جانے کے بعد وہاں رہا. یا مکہ معظمہ کا واقعہ یا نجف اشرف کا. مکہ کا میں لیتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں گیا حج کے لیے. حج کرنے کے بعد پرانے زمانے میں لوگ جو جاتے تھے شپ سے جاتے تھے، اور کارس یا وہ نہیں تھی، اس پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سواری ہوتی تھی. یہ مکے میں رہا. اس کے بعد یہ پوری فیملی کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہم زیارات پہ جائیں گے. پورے وہاں سے زیارت کے لیے نکلے عراق کے لیے. تو جب جا رہے تھے زیارت پہ، تو اس زمانے میں بینکس نہیں ہوتے تھے، پیسے جو رکھتے تھے بینکس میں نہیں رکھتے تھے، تو ڈائمنڈز، پرلز، یہ جو چیزیں ہوتی تھی وہ لے کے چلتے تھے پیسے والے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے پوچز بناتے تھے، اور پوچز بنا کے اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو انہوں نے مکے میں معلوم کیا حج کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ یہاں کا سب سے زیادہ پائس انسان، سب سے زیادہ نیک، آنےسٹ کون ہے؟ یہ بھی بڑی بڑی ایک کوالٹی ہے ایک مومن کی، کہ آنےسٹی کیا چیز ہے دوستو، کہ شیعہ کی پہچان اس کی آنےسٹی ہے، شیعہ کی پہچان اس کی آنےسٹی. تو بہرحال یہ گئے، انہوں نے معلوم کیا، تو پورے مکے میں ایک شخص کی طرف بتایا گیا، یہ پہچان ہے شیعہ کی. بتایا گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ انتہائی آنےسٹ ہے. تو یہ لے کے جا کر انہوں نے ڈائمنڈ، پرل، جو بھی ان کے پاس تھے، لے کے جا کے رکھوایا، اور رکھا کے کہا کہ میں زیارات پہ جا رہا، میں آ کے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں لے لوں. غور سے سنیں، 3 مہینے میں لے لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لیا. رکھنے کے بعد یہ چلے گئے زیارات پہ. زیارات کر کے واپس آئے. جب واپس آنے کے بعد یہ سیدھا گئے اس کے پاس، اس کے گھر گئے. جب گھر پہنچے تو نوک کیا، ایک جوان باہر آیا. انہوں نے اس کا نام لیا، تو اس نے کہا نہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا. اب موت ایک ایسی چیز ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہی تو میں کہہ رہا کہ اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو عیسی علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے. تو کہا، پھر انہوں نے کہا کہ میرا سارا زیورات، میرے سارے ڈائمنڈ پرلز میں نے رکھوائے تھے. وہ بیٹے نے لا کے اتنی بڑی لسٹ دے کے کہا کہ اس میں چیک کر لیں آپ کا نام کون سا ہے. میرا باپ مرنے سے پہلے یہ دے کے گیا. اس نے دیکھا اس کا نام نہیں تھا. اب یہ گھبرا گئے، اب یہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. مطلب ایسے پریشان. پھر ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں کہ جو اعمال کرنے سے روح سے ملاقات ہو سکتی ہے. میرے جملے غور سے سننا، پاسبلٹی ہے، کوئی گارنٹی نہیں. یہ مت بولو کہ مرنے کے بعد روح آ جائے گی آپ کے پاس، نہیں. اگر حکم الہی ہے، معصومین کا حکم ہے، تو روح آتی ہے. باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا، ماں بیٹی کے خواب میں نہیں آ سکتی. اگر جب تک معصوم کا حکم نہیں ہوتا کوئی نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ
اب بہتر ہے کہ اس سے مجھے دعا کر کے اعمال کر کے اس سے ملاقات کروں. پھر یہ پلٹ کے نجف اشرف کے لیے گیا. نجف اشرف جا کر انہوں نے وادی السلام میں جا کے وہ عمل کیا. وادی السلام کا یہ عمل ہے اور مسلسل کرتے رہے. روز صبح مولا کے روزے میں آتے تھے, مولا اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, اور سیدھا وادی السلام جاتے تھے, سامنے ہی وادی السلام ہے, اور وہاں بیٹھ کے یہ عمل کرتے تھے کہ پروردگار تو رحم کر, اس سے میری ملاقات کرا دے مرنے والے سے, کہ میں اس سے پوچھ لوں کہ بھائی میری چیزوں کو, میرے مال کو کہاں رکھا. شک نہیں ہے, آنےسٹ آدمی تھا, ان پہ شک نہیں کر رہے تھے, تو معلوم کر رہے تھے. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 1 مہینے تک روز یہ روٹین تھا. وہ آئی نہیں خواب میں. ایک عالم دین نے ان سے پوچھا کہ آپ روز یہاں آتے, زیارت کر کے وادی السلام میں جا کے کچھ پڑھتے ہیں, کیا مطلب, کیا ہے آپ کا, آپ اجنبی ہیں, باہر کے رہنے والے. انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا کہ میں مکے میں آیا تھا, ہندوستان کا رہنے والا, اس زمانے میں اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا, اور میں اس وقت کافی پریشانیوں میں, میری ساری سیونگ انہی کے پاس ہے, اور ان کا انتقال ہو گیا. وہ بڑے آنےسٹ انسان تھے. بس میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری چیزوں کو کہاں رکھا انہوں نے. تو اس عالم دین نے اس شخص سے کہا ہندی سے کہ تم 1 مہینے سے وادی السلام آ رہے ہو. اس نے کہا ہاں. کہا تم وادی برود کیوں نہیں چلے جاتے, وہاں جا کے یہ عمل کیوں نہیں کرتے جو یمن کے پاس ہے, قریب ہے. اس نے کہا وادی برود, وہ جا ہی نہیں سکتے وادی برود میں. He was so pious. پلیز غور سے سنو, تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. وہ جا ہی نہیں سکتے وادی برود میں, تو سارے گناہگار رہتے, جس پہ عذاب ہوتا وہ لوگ رہتے. وادی السلام جہاں پہ ساری رحمت ہوتی, ہم نے گرانٹیڈ لیا کہ ہم کو جانا ہے وادی السلام. ارے بابا وادی السلام جانا ہے تو then you have to do something in your life. وہ بیماریوں کو چھوڑو, وہ مسئلوں کو چھوڑو, حسد کرنا چھوڑو لوگوں سے. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں کہ جو تم کو پرابلم کرے گی. بیک بائٹنگ چھوڑو تو وہاں تم وادی السلام جاؤ گے, حسد چھوڑو گے تو وادی السلام جاؤ گے. اگر یہ بیماریوں کو لے کے اپنی زندگی کو گزارو گے تو نہ تم وادی السلام نہیں جاؤ گے, وادی برود ہی جاؤ گے. اور یہ مت سوچو کہ موت مجھے تو نہیں آنے والی ہے. اللہ ساری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما, اللہ سارے انسانوں کی حفاظت فرما, ساری ہیومینٹی کی حفاظت فرما. کتنے بیماریاں, کتنے لوگ ہیں کہ ابھی بھی بیدار ہو جاؤ, ابھی بھی موت کو یاد کرو, ابھی بھی کوئی اچھے کام کر لو, ابھی بھی لوگوں پہ اعتراض کرنا چھوڑ دو, ابھی بھی حسد کرنا چھوڑ دو, ابھی بھی جو ہے کوئی نیکی کر لو, ابھی بھی اپنے ماں باپ کے لیے کوئی تحفے بھیج دو. اگر تم نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا, اپنے مرحومین کے لیے کیا, تو یہ یاد رکھو یہ تمہارے لاکھوں ڈالر, لاکھوں پاؤنڈ جو تمہارے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے نا, موت آئے گی تو یہ پیسہ کوئی اور انجوائے کرے گا. تم صرف سیو اس لیے کر رہے کہ میرے بیڈ وقت پہ, میرے مشکل میں یہ کام آنے والا, میں کیوں کسی کے لیے ایصال ثواب کروں. یہ جو پرابلم ہے نا, یہ جو ذہن میں نا, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ شیطان ڈال رہا ہے. اس لیے کہ شیطان کی شکست ہے. جب تم کسی مومن کے لیے ایصال ثواب کرتے, جب تم کسی ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے اور وہ دعا کرتے, تو تمہارے گناہ معاف ہوتے, تمہاری نیکیاں لکھی جاتی. اور شیطان چاہتا ہی نہیں کہ تمہارے اعمال نامہ میں کچھ گڈ ڈیڈز آئے. تو ہمیشہ یاد رکھو, میں یہ نہیں بول رہا کہ کتنی کوشش کرو, جتنا کوشش کرو کہ ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے اتنا کرو, یہ ایسا تحفہ ہے, یہ ایسا گفٹ ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ تم وادی برود کیوں نہیں جاتے. اس نے کہا وادی برود جا کے کیا کرو, وہ جا ہی نہیں سکتے وادی برود میں. اس نے کہا تم 1 مہینے سے وادی السلام آ رہے ہو, جواب آیا؟ انہوں نے کہا نہیں, جواب نہیں آیا. کہ ایک دفعہ جا کے دیکھ لو وادی برود. ایک پریشان تھا, یہ وہاں سے نکل کے آل دا وے وادی برود گیا. پہلا دن آیا, دن میں پہنچے, مغرب کے بعد انہوں نے یہ عمل شروع کیا. اندھیرے وادی برود کا جو انٹرنس تھا, وہاں بیٹھ کے, پہلا ہی رات تھی, پہلا ہی دن سمجھا, جیسے ہی عمل شروع کیا, انہوں نے دیکھا اس اندھیرے میں ایک آگ کا شعلہ, اللہ اکبر, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ایک جلا ہوا انسان, اللہ جلا ہوا انسان اس کے سامنے آ گیا. اور آگے کہا کہ اے شخص, تو مجھے کیوں پکارا؟ اس لیے کہ اس عمل میں پکارنا ہے, عمل کرنے کے بعد بولنا فلاں ابن فلاں سے. انہوں نے کہا بھائی میں تجھے تھوڑی پکارا, میں تو فلاں ابن فلاں کو پکارا. اس نے کہا وہ میں.
अल्लाह माफ करे। जला हुआ, उसने कहा वो मैं हूं। कहा वो आप है? अरे आप तो इतने नेक थे, आपसे बड़ा पूरे माशरे में, पूरे समाज में, पूरे शहर में आपकी धूम थी कि आपसे ज्यादा ऑनेस्ट कोई नहीं था। आप यहां कैसे पहुंच गए? अब जुमले गौर से सुनना, तो एक एक जुमला मेरा गौर से सुन। कहा तुम आप यहां कैसे पहुंच गए? आप तो वादी सलाम में मैं 1 महीने से आपको ट्राई कर रहा हूं। उन्होंने कहा बेशक जो तू कह रहा है वो सच है। मैं पूरी जो कुछ मैंने गुड डीड्स किए हैं, जो कुछ मेरी नेकियां, वो सारे के सारे अल्लाह की बारगाह में महफूज है। मेरी एक एक नेकी अल्लाह की बारगाह में महफूज है। अल्लाह खुद कहता जर्रा बराबर भी तुम नेकी करोगे तो अल्लाह उसका अजर देगा। जर्रा बराबर, जर्रा बिल्कुल जो नजर नहीं आता उसको बोलते, जो जमीन के जर्रे है ना, इतनी भी छोटी नेकी अगर तुम करोगे, मिसाल दे रहा, मैं मिसाल दे रहा, भूंडी मिसाल के तौर पे तुम किसी मोमिन को देखकर मुस्कुरा रहे खाली, ये कोई आप समझेंगे ये कोई नेकी है, लेकिन ये भी एक नेकी। कीना रख के मत मुस्कुराओ, अल्लाह जानता है कि तुम्हारे दिलों में कितना कीना है सामने वाले को। कम से कम आज की मजलिस के बाद ये कर लो कि अगर किसी के दिल में किसी मोमिन के लिए कोई नफरत है, कोई तकलीफ है, तो उसको माफ कर दो। यही माफी कर तुम आज उसको मोमिन को माफ करोगे तो अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को माफ करेगा, अल्लाह तुमको माफ करेगा। ये एटीट्यूड मत बताओ, ये गुरूर और तकब्बुर की बातें मत करो, ये मत बोलो कि यार नहीं मैंने किया क्या जो मेरी माफी ही सबसे बड़ी चीज है। ईसाल सवाब ये माफी है मरहूमीन के लिए। ईसाल सवाब जब आप करते हैं तो उनके गुनाह माफ होते हैं, उनकी तकलीफें माफ होती हैं, तकलीफें दूर होती है। तो पूरी हर चीज माफी के ऊपर है। ये मत बोलो कि मैं तो इतनी नमाजें पढ़ रहा, इतने रोजे रख रहा, इतनी दुआएं पढ़ रहा, इतनी नेकी कर रहा। नो, हो सकता तुम्हारी आवाज तुम्हारी माँ के सामने बुलंद हो गई, हो सकता तुम्हारी आवाज तुम्हारे बाप के सामने बुलंद हो गई और तुमको एहसास ही नहीं हुआ। हो सकता तुम्हारा कोई एक जुमला किसी मोमिन को हर्ट कर दे, हो सकता कोई तुमने अपनी जिंदगी में किसी को तुमने अजियत दी है। तो ये सारे वो गुनाह है कि जिसका मुझे इल्म नहीं है। इन सारे गुनाहों के लिए ये बेहतरीन अमाल जो मैं आपको दे रहा, ये कोशिश करोगे देने की, ये मत करो। जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो अल्लाह तुमको इसका अजर देगा।